الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقت درجة قال آمين فلما ارتقت الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقت الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منكم اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرك عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگایا تاکہ ممبر لے کے آؤ. ایسا ممبر نہیں تھا سیمنٹ کا فٹ لکڑی کا ممبر تھا, کہیں بھی رکھوا سکتے تھے. تو ممبر رکھوایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جیسے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. جب خطبہ دے کر نیچے تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ہم نے کبھی آپ کو ایسے آمین کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا. آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین آئے. پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. ٹھیک ہے نا, اپنی مغفرت نہیں کروا سکا, وہ اللہ کی رحمت سے دور. ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے دور کا دوسرا مطلب ہے ہلاک ہو وہ شخص. اللہ کی رحمت سے جو دور ہوگا تو وہ ہلاک ہی ہوگا نا, بچے گا تو وہی جو اللہ کی رحمت میں ہوگا. پھر فرمایا کہ میں نے کہا آمین. فرشتوں کا سردار دعا کرے اور نبیوں کا سردار آمین کہے, وہ دعا کتنی مضبوط ہوگی. اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہونے سے بچنا چاہتے ہیں, تو ایک ہی راستہ ہے رمضان المبارک میں کمر کسر. ٹھیک ہے نا, سارے کاموں کو ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام شروع کر دو. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ روزہ اگر فارغ وقت مل بھی جائے, پہلے ہمیں دنیا سے فراغت ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اگر فارغ وقت مل جائے تو اب روزہ کیسے گزارا جائے, کوئی اچھی سی مووی چلا کر بیٹھ جائیں گے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو جی, روزہ گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ روزے کے پرخچے اڑانے والی بات ہے. تھوڑا موڑا زخمی نہیں ہوتا اس سے روزہ, روزے کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. تو
اس مہینے میں اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا اس مہینے میں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لینا کہ سارے دن کا روزہ ہوتا ہے, رات کو آدمی ویسے ہی سو جاتا ہے, رات کو ویسے ہی سو جاتا ہے, تو زیادہ گناہوں کا چانس ہوتا ہے دن میں. جھوٹ بولنا ہے, ٹھگی کرنی ہے, باسی سبزی کو پانی مار کر تازہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور دکان 10 فٹ کی ہے 15 فٹ تک آگے پھٹے ڈال کر قبضہ کیا ہوا ہے, لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ چنچیاں بیچ روڈ میں کھڑی کر دی ہیں, لوگ پیدل نہیں آ سکتے, ٹریفک جام کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ تکلیف مومن میں شامل, ایذاء مومن ہے. مومن کو ایذا ہوتا ہے, آپ نے ٹھیلا بھی بیچ روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے, آپ نے چمچی بھی بیچ روڈ پہ کھڑی کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میرے جیسا آدمی آیا باہر سے موٹر سائیکل کے بیچ میں ٹھوس دیے, اب بیچارے چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے, آنے والی ٹریفک 30 فٹ کا روڈ 10 فٹ کا جا کر بچ گیا ہے, اور اگر کوئی ٹرک وہاں سے گزرنے لگے تو پھر سمجھو کہ گھنٹہ تو گیا, ٹھیک ہے نا جی. جنا بلدیہ کے گیٹ سے لے کر لطیف گیٹ تک گھنٹہ تو ضائع ہو گیا اگر ٹرک کوئی آ گیا بیچ میں. تو یہ ایذاء مسلم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ادھر نشان بن گیا ہمارا, اب بھلے روڈ پر قبضہ کر کے دکان بنا لیں, بھلے ہم بیچ روڈ میں کسی کو تکلیف دیں تو ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے. یاد رکھ لو, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہے. حقوق العباد اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک خود بندے بات معاف نہیں کریں گے. جن کو تکلیف دے رہے ہیں نا ہم لوگ, وہ جب تک معاف نہیں کریں گے ہم اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی ہمارے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. اور اب تو یہ بھی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. ماشاءاللہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہندو رمضان المبارک کا احترام کرتے تھے. مسلمان آبادی میں جہاں ہندو عیسائی رہتے وہاں آبادی میں احترام کرتے تھے. وہ دن میں نہیں کھاتے پیتے تھے, کھاتے پیتے تھے تو گھر میں چھپ کر کھاتے تھے, باہر نکل کر نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہمیں حیا آتی ہے کہ مسلمان روزے سے ہیں. اور آج ہندو سے بھی بڑا بے حیا مسلمان ہو گیا ہے. خود کھانا پینا چھوڑ نہیں, کچھ اسٹیشن پر چلے جاؤ, ابھی اسٹیشن کا چکر لگا کے آؤ بھلے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو تھوڑی سی شرم ہوتی تھی, پردے شردے لگا لیتے تھے, اب تو بالکل ہی بے شرم ہو گئے. پردے شردے لگانے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گناہ گار کی گناہ کی معافی مل جائے گی, لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملتی. اعلانیہ گناہ کیا, ظاہر کر کے گناہ کرتا ہے. ظاہر کر کے گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے, جو بگاڑنا ہے بگاڑ. چھپ کر گناہ کرنے والے کو تھوڑا اللہ سے ڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اعلانیہ گناہ کرنے والا یہ اعلانیہ گناہ ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ورنہ روزے کا تو حکم یہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ختم, ناک میں پانی دے رہے تو اوپر تک چلا گیا تو روزہ ختم, ٹھیک ہے نا جی. تو روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا کرے, کھانا پینا شروع کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اس کا بے شک ٹوٹ گیا, یہ روزہ قضا کرے گا, لیکن باقی سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا اس پر واجب ہے. یہ ہے روزے کا ادب, یہ ہے روزے کا احترام. تو جہاں پر حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے میں حرام کر دیا ہے, ہم وہاں پر حرام چیزوں سے بھی نہیں بیٹھتے, بے دڑک کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح رمضان المبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ رمضان کے اختتام تک اللہ کے ہاں جو بخشے ہوئے لوگوں کی فہرستیں بنے نا, ان میں کہیں ہم لوگوں کا نام بھی آیا, ٹھیک ہے نا. بہت بہت بے انتہا روزانہ بخششیں ہوتی ہیں, آگے آگے ساری روزانہ اس مہینے میں بخشش ہوتی رہتی ہے, اور لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر بدقسمتی ہے وہ شخص کہ اتنے لوگوں کی بخشش ہو جائے پھر ہم رہ جائیں. پھر فرمایا کہ دوسری سیڑھی پر جب چڑھے تو آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص, یعنی ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ پڑے. حضور
علیہ السلام کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہم کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا سا درود شریف ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے چھوٹا سا درود شریف ہے. اور یہ چھوٹا سا لیکن اس کے کام بڑے ہیں. اس کے میں صرف کام بتانا شروع کر دوں نا تو بہت وقت ہو جائے گا. بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم. باقی درودوں میں تو بہت زیادہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، ٹھیک ہے نا جی. وہ جمعے کے دن آپ جو اثر کی نماز کے بعد پڑھتے ہو، 80 سال کے گناہ جس کے پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ درود شریف ہے. درود نقش بندی ہے، درود قادری ہے، کتنے درود شریف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق دے. اخبار جہاں سے نکل کر دینی کتابوں کی طرف آ گئے ہیں ہم، ڈائجسٹ سے، ٹھیک ہے جی، خواتین ڈائجسٹ سے ہم اسلامی کتب کی طرف آئیں تو ایک کتاب مارکیٹ میں یہاں نہ ملے تو حیدرآباد میں مل جائے گی. اس کا نام ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، ٹھیک ہے نا، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا ذریعہ. حضرت مولانا محمد ہاشم پٹھوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں. پھر اس کا ترجمہ کیا حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں، ٹھیک ہے نا جی. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، میرے پاس موجود ہے. تو دوں گا نہیں کہیے، ہمارے سے لوگ لے کر چلے جاتے ہیں پھر واپس دیتے ہی نہیں کتاب. کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھنے کے لیے لے رہا ہوں، پھر بعد میں شکل ہی نظر نہیں آتی، اس لیے مجھے لینے نہیں آنا کتاب، اپنی لینا. ہاں میرے پاس بیٹھ کر پڑھ لو تھوڑی دیر کے لیے تو اور بات ہے، باقی دوں گا نہیں کتاب. تو اس کتاب میں ایک ایک درود شریف، اس کی تفصیل، پریشانی کے لیے کیا درود شریف پڑھا جائے، حاجت مندی کے لیے کیا درود شریف پڑھا جائے، بے روزگاری کے لیے کیا درود شریف پڑھا جائے، بے اولادی کے لیے کیا درود شریف پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا جی. ایک ایک چیز کے لیے درود شریف لکھا. پھر حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب میں سے شارٹ کر کے 7 منزلیں بنائی ہیں درود شریف کی. پھر بغیر ترجمے کے ساتھ چھوٹی سی کتاب لکھی، اس میں درود شریف لکھے اور فرمایا کہ یہ 7 دن ہر دن ایک درود شریف، ایک چیپٹر اس کا پڑھو، 3 4 5 صفحہ ہوتے روزانہ درود شریف پڑھنے کا. اور پھر درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے تو 2 فرشتے وہ درود شریف اس سے وصول کرتے ہیں، پھر وہ میرے پاس آتے ہیں، پھر مجھے اس پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام بتا کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو یہ درود بھیجا ہے. میرے کو یہاں سے فون آیا کہ میرے بھائی صاحب کیا بات ہے، مراد علی شاہ سے بڑی آ رہی ہے کیا؟ بڑے آپ کے نام کے وہاں چرچے ہو رہے ہیں، میں 4 فٹ زمین سے اوپر ہو جاؤں گا. بھائی وزیر اعلیٰ کے پاس میرا نام لیا جا رہا ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ پتی بھی نہیں ہے، پکھی بھی نہیں ہے، مچھر بھی نہیں ہے، رائی کا ذرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کے سامنے نام آ جائے تو ہم ڈھونڈتے رہا، وزیر اعلیٰ کے پاس میرا نام کیا ہے. دونوں جہان کے سردار کے پاس فرشتے نام لے کر جائیں گے، راشد مدنی بن احمد میاں عماری، ٹھیک ہے نا جی، فلاں بن فلاں فلاں نام کے ساتھ. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر ایک شخص، مثال کے طور پر میرے بھائی اکبر بھائی، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، یہ رہتے ہیں وڈیر العال میں. وہاں سے ایک شخص آتا ہے یہاں جمعہ پڑھنے میرے پاس. اکبر بھائی اسے کہتے ہیں کہ بھائی مولانا کو جا کر میرا سلام کہنا. اب وہ آیا جمعے کے بعد، السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. وڈیر العال سے اکبر خان نے سلام کہا ہے، بھائی وعلیکم السلام، میرے بھی سلام کہتے. ایک جمعہ، دوسرے جمعے پھر آئے، صحیح وہ اکبر خان نے سلام کہا، وعلیکم السلام، بھائی میرے سلام کہتے. پھر تیسرے جمعے آیا. جب 4 دفعہ وہ آئے گا تو میں خود بھی سوچنے لگوں گا یار یہ اکبر خان ہے کون سا جو مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ پابندی سے سلام مجھے بھیج رہا ہے. ہوگا نہیں دماغ میں، گھنٹی بجے گی نا کہ یار کنٹینیو بلا ناغہ میرے پاس یہ سلام بھیج رہا ہے، یہ کوئی اچھا میرا دوست محبت کرنے والا بندہ ہے. اب 5-6 مہینے گزر گئے، کنٹینیو سلام آ رہے ہیں، سلام آ رہے ہیں. ایک دن اکبر خان خود آ گئے، میرے دیکھے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگے جی اکبر خان میرے پاس، او آ جاؤ. پھر کیا کروں گا؟ پکڑوں گا. واہ بھائی واہ، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بیٹھو 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 بھائی، بیٹھو بھائی، چائے لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ. ہوگا ایسا نہیں ہوگا بھائی، یا میں فرضی بات کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ اگر وہ ایسا ہی کرو گے نا آپ، یار یہ کوئی بیچارہ روزانہ، تو
سمجھتے تھے ہمیں پہچانے ہو. اور قیامت کے دن میدان حشر میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان لیا تو بیڑے پار. آگے سمجھ. اور اگر انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ سب دور لے جاؤ دور لے جاؤ, ان کے ساتھ میرا واسطہ نہیں ہے, تو پھر تباہی ہے. تو اس لیے درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو, انتہائی کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. انشاءاللہ درود شریف پر مستقل درس آخری اشرے میں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو حضور علیہ السلام کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے. علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ایک مجلس میں واجب ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. یہ تو محبت کی بات ہے, یہاں تو واجب اور فرضوں کی بات ہی نہیں چل رہی, یہاں تو محبت کی بات چل رہی ہے. محبت میں تو ایک دفعہ پر 2 دفعہ فرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. محبت کرنے والے لوگ تو وہ تو اپنے اوپر فرض سے بھی اوپر زیادہ لازمی سمجھتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں مدارس میں دور حدیث فائنل ایئر آخری سال ہوتا ہے تعلیم کا, اس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, طحاوی وغیرہ وغیرہ کتابیں پڑھاتے ہیں. اس میں اتنی صرف حدیثیں ہیں. وہ اکثر دور حدیث کے طلباء اور دور حدیث کے اساتذہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں, اتنا درود شریف پڑھتے ہیں, اتنا درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں زیارت نصیب کر دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی زیارت اگر چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ الوظائف ہے, تمام وظیفوں کی ماں ہے درود شریف. بے روزگاری کے لیے کسی نے بتایا کہ یہ دعا پڑھ لو, کسی نے بتایا یہ دعا. ہم 99 میں حج پڑھتے ہیں, حضرت خواجہ خان محمد صاحب میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حج پڑھتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس بہت سے لوگ آ رہے تھے, کوئی آیا نہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, دعا کریں, کوئی عمل بتائیں. آپ نے فرمایا درود شریف پڑھو. پھر ایک آیا جی بے روزگار پھر رہا ہوں, کوئی عمل بتا دے, وظیفہ, فرمایا درود شریف پڑھو. جتنے لوگ آئے ہمارے سامنے سب کو کہا درود شریف پڑھو. اس سارے درود شریفوں کا اپنا وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا. کتنے بھی پریشان ہو, کتنے بھی پریشان ہو, آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دو. اگر پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے تو مطلب آپ میں خامی ہے کہ درود شریف دھیان سے نہیں پڑھ رہے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم درود شریف دھیان سے پڑھیں اور ہماری پریشانی ختم نہ ہو. ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہ میں جب دعا کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ دعا میں آپ پر درود کتنی دیر پڑھوں, کتنا پڑھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا پڑھو گے تمہارے لیے فائدے مند. مثال سمجھا رہا ہوں. اس نے عرض کیا رسول اللہ میں ایسا کروں گا کہ اپنی دعا کے 4 حصے کر لوں گا, 1/4 درود پڑھ لوں گا, 3/4 دعا کر لیا کروں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھی ہے, اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بھلا. پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ 1/3 درود پڑھوں گا, 2/3 دعا کروں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ. اس نے کہا رسول اللہ پھر آدھا درود آدھی دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, کر زیادہ بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ. اس نے کہا رسول اللہ پھر 2/3 درود 1/3 دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, لیکن بڑھاؤ گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے کہا رسول اللہ 3/4 درود 1/4 دعا. آپ نے فرمایا بہت اچھا, اگر بڑھاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے. اب صحابی خاموش. حضور علیہ السلام کہ پھر کچھ سوچ کر عرض کرنے یا رسول اللہ پھر اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں اپنے لیے دعا کوئی نہیں مانگا کروں گا, جتنی دیر کے ہاتھ اٹھاؤں گا آپ پر درود پڑھا کروں گا. اپنے لیے دعا نہیں کیا کروں گا, بس آپ پر درود پڑھا. حضور علیہ السلام نے جانتے کیا فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا پھر سن, جب تو اپنی حاجتیں ضرورتیں چھوڑ کر مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بن مانگے تیری تمام ضرورتیں اور حاجتیں عطا فرما دیں گے. ہو گئی نا مزے کی بات. کون یاد کرے کہ روزگار فلانی نوکری, چپ کر کے پڑھو بھائی درود شریف پڑھنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ سارے کام ہوگی. کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو روزگار کی ضرورت ہے لیکن میرے حبیب پر درود شریف پڑھ رہا ہے اس لیے نہیں بول رہا, ٹھیک ہے نا. اس بندے کو جو ہے اولاد کی ضرورت ہے لیکن میرے حبیب پر درود شریف پڑھ رہا ہے اس لیے مانگ نہیں پا رہا. اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے, یوں ہو رہا. تو سب سے آسان اور بہترین طریقہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری سیڑھی پر جب فرمایا, میں نے قدر رکھا کہ جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص, اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا جی. فلم یدخلہ الجنہ, یعنی ان بوڑھے ماں باپ کے ذریعے وہ جنت میں کیسے بوڑھے ماں باپ کے ذریعے
پھر جنت میں داخل ہوگا. خدمت کر کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر جنت میں داخل نہیں ہو سکا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. ہمارے یہاں سب سے بڑا مصیبت یہی ہے کہ جی اولاد نافرمان ہو گئی. بھائی اولاد تو نافرمان ہوگی, ساری زندگی آپ نے دنیا پڑھائی, دین آپ نے پڑھایا نہیں, ٹھیک ہے نا. اولاد نافرمان ہو گئی, تعویذ دے دو. جس اولاد کو دنیا کا علم پڑھایا, دین نہیں پڑھایا, اس اولاد کو دیندار فرمانبردار بنانے کا کوئی تعویذ ہے ہی نہیں دنیا میں. باقی ویسے پیسے دینے مجھے دے دیا کرو, میں الو بنا دیا کروں گا, ٹھیک ہے نا. کالی بکری کا صدقہ لے کر, کالی مرغی کا صدقہ لے کر, زعفران, ٹھیک ہے نا جی, اور کیا کہتے ہیں وہ مشک, عنبر, یہ سارے کچھ کرنے میرے پاس آتے ہیں نا جی. روزگار بالکل بندش ہوئی ہوئی ہے آج کل ہمارے یہ بھی, اور سب روزی پر بندش ہوئی ہوئی ہے. بندش ہوئی ہے, میں نے کہا بھائی بندش کوئی نہیں ہوئی ہے, تیری بدعملیوں کی بندش ہوئی ہے. رزاق کو ناراض کرے گا تجھے روزی ملے گی کیا؟ راضی کر اس کو جا کر سیدھا سیدھا نماز پڑھتا جی, وہ سب ایک آدھ تو پڑھ ہی لیتا. جب ایک آدھ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس ایک آدھ کے بدلے میں ہفتے 2 دن میں تھوڑی سی روزی مل جائے کرے تو اس کو گزارا کرے, ورنہ پڑھنی پڑے گی. بعد میں جا کر میرے دوست ہے بوڑھی صاحب یہ کام کریں آپ, یہ تعویذات وغیرہ یہ نہیں, یہ قوم اس میں خوش ہے. بولے نا بھائی غلطی سے, ہاں 1 منٹ میں حساب کرنا, ہاتھ پکڑ لیں گے, دیکھیں گے, ادھر سے دیکھیں گے, ادھر سنیں گے, ٹھیک ہے نا, لکیریں لگائیں گے. ڈرامے بازی تو کرنے نا میرے لوگ نفسیاتی طور پر بیوقوف بنانے کے لیے, سارا کچھ کرنے کے بعد بھائی تیرے بہت بڑی بندش ہے, بہت سخت بندش ہے. اگر پھر کیا ہوگا؟ اب شرافت سے کالا بکرا بھی لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا جی, زعفران بھی لے کر آئے گا. پتا ہے عامل کو پتا ہے کہ یہ خود لے کر نہیں آئے گا. کیا بولے گا؟ ہماری قوم کہاں جاتی پڑی, کیا بولے گی؟ بولے گی اگر یہ کالے بکرے کے 25,000 روپے, یہ زعفران کے 10,000 روپے, یہ مشک کے 10,000 روپے, یہ سارے, اور یہ 10,000 روپے. حالانکہ وہ سارے اوپر والے سارے حضرت صاحب ہیں. کیا زعفران آنی ہے, کیا کالا بکرا آنا ہے, حضرت صاحب نے راشن لے کر گھر پہ ڈالنا ہے, کھانا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اور اس میں قوم خوش. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ خود بتا رہے تھے, میرے پاس ایک بندہ آیا, میں نے اسے کہا بھائی نماز کی پابندی کرو, ٹھیک ہے نا جی, اور اللہ اللہ کرو, ذکر و اذکار کرو, قرآن کی تلاوت کرو, پریشانی ساری ختم ہو جائے. باہر جا کر وہ طلبا بیٹھے تو استاد یہاں بیٹھے تھے, باہر اس کو کچھ آتا ہی نہیں. شیخ الاسلام کو بھی کچھ نہیں آتا اس قوم کی نظر میں, جب تک لکیریں لگا کر علوم نہ بنایا جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو اولاد کو دین کی تعلیم دو, دنیاوی تعلیم بھی دو اور دین کی تعلیم بھی دو. تو رمضان المبارک کو اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارا تو ہماری مغفرت, اور اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو سب بیکار, کسی کام کا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء, جب پہلی رات رمضان کی ہوتی تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلا يغلق باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان, پھر وہ بند نہیں ہوتی آخری رمضان تک دروازے, یعنی رحمت کے آسمان کے دروازوں کا مطلب ہے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ وليس عبد المؤمن يصلي في ليلة فيها إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة. مزے آ گئے. یہ تو اتنا تو بیٹ بھی کوئی منافع نہیں دیتی تھی جتنا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان پر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملیں گی. ایک رات کے سجدے کے بدلے میں, رات کے سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں. ابھی سجدے کاؤنٹ کر لیں, کیلکولیٹر تو آپ کوئی بھی نہیں لے کے آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. مغرب کی 6 فرض, 3 فرض 6 سجدے, 2 سنت کے 4 سجدے, 6 اور 4 10. ظاہر ہے نفل بھی پڑھیں گے ابھی کیونکہ شیطان بندے کم پڑھ لیتے نفل, 2 ہی نفل پڑھ لیں تو 4 اس کے, 10 اور 4 14, 14 کے بعد 8 فرض عشاء کے, یاد رکھتے ہیں بھائی, 14 اور 8 22, 22 کے بعد 3 وتر کے 6 سجدے, کتنے ہو گئے 27, 28 ہو گئے. اچھا 4 سجدے سنت کے, 28 اور 4 32, 32 کے بعد
40 سجدے تراویح کے، 32 اور 40 72 سجدے ہوئے. اب 72 سجدوں پر ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملیں گی. پتا آ جاتا ہے یار، ویسے کیلکولیٹر ہوتا ہے نا تو گن لیتے ہیں، میں بھی پیٹ کا کچا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو 72 سجدے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں. 1500 کو 72 کے ساتھ ضرب دو تو کہاں جا کر پہنچے؟ یہ صرف ایک رات کی صرف نماز کے سجدوں کی، باقی رکوع، قیام، تلاوت، ٹھیک ہے نا جی، قاعدہ، جلسہ وہ الگ ہے. یہ صرف سجدوں کی اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ دیں گے. آگے فرمایا کہ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا، صرف سجدوں پر نیکیاں نہیں ملیں گی. آگے سنو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، یاقوت، سرخ یاقوت کا گھر بنائیں گے. اور کتنا بڑا گھر ہوگا وہ؟ لَا سِتُّونَ أَلْفَ بَابٍ، 60,000 دروازے ہوں گے اس کے. کتنے دروازے ہوں گے؟ 60,000. جامع مسجد میں کتنے دروازے؟ 1 2 3 4 5 6. کتنی بڑی ہے وہ محل جو بنے گا؟ اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے. تو بتاؤ کہ وہ کتنا بڑا محل ہوگا؟ ایک آدم سے بڑا ہوگا صرف محل اس کا. آگے فرمایا کہ پھر جب پہلی رات جب روزہ رکھے گا روزے دار، تو اللہ تعالیٰ پہلے دن روزے کے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم نے پہلا روزہ رکھا، اللہ نے پچھلے سے اگر آگے ہم نے کیے ہیں تو ہماری وجہ سے یہ ہے، لیکن پیچھے والے سارے گناہ معاف ہو گئے، دھل گئے، ختم ہو گئے. اور ہر دن اسی طرح اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے، 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایسے نہیں جو 70,000 میرے لیے دعا کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے کریں، نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ 70,000 فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کو معاف کرنے سے. ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، فرشتے سے بھلا نیک کوئی اور ہو سکتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اس کے ذہن میں کبھی گناہ آتا ہی نہیں ہے. تو 70,000 کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو فجر تک. آگے فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، پھر وہ سجدہ دن کا ہو یا رات کا ہو، ایک درخت لگا دیتے ہیں جنت میں. یہ محل بنا ہے 60,000 دروازوں والا، اس میں درخت لگیں گے نا. شجرکاری تو ہونی چاہیے نا، بغیر درختوں کے خالی بلڈنگ کو فائدہ نہیں دے گی. تو پھر وہ صرف محل بنے گا سجدے کے بدلے میں 60,000 دروازوں والا. پھر رات کی سجدے کے بدلے میں، پھر دن کے سجدوں کے بدلے میں اس کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا ایک سجدے کے بدلے میں. دن کی کتنی نمازیں؟ 4 فجر کی، 4 فجر کی، اور اپنا ظہر کی 8-10، ٹھیک ہے نا جی، عصر کی 8، اللہ تعالیٰ کو مغرب کی 5، 3 اور 2 لگا لو، لفظ کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، وہ تو الگ 5، اور اللہ تعالیٰ عشاء کی عشاء کو رات میں مغرب. تو فجر، ظہر، عصر، ٹھیک ہے نا، ان کی ہر ایک سجدے کے بدلے میں درخت لگے گا. اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر چلتے رہو اس درخت کا سایہ نہیں. اتنا بڑا درخت ہوگا. جب اتنا بڑا درخت جس دہر میں لگے گا وہ دہر اتنا بڑا ہوگا. یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہم رمضان مبارک کو دنیا کمانے کے اندر لگا کر اتنے محل، اتنے درخت، اتنے انعامات، اتنے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ اللهم احسن عاقبتنا اللهم حبب الينا وزينا Thank you.